مولا حسن نے بیعت نہیں کی تھی، میرے مولا نے بیعت نہیں کی تھی، یہ بیعت نہیں تھی، میں تو اور بالا ترجمہ کہوں گا، یہ صلح بھی نہیں تھی۔ ریحانۃ الرسول، نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم شان بیان کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سردار قرار دیا۔ اہل تشیع کی اور اہل سنت کی معتبر اور مستند کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 3746 نمبر، 2704 نمبر، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اہل تشیع کی معتبر اور مستند کتابوں میں سے مناقب و آل ابی طالب، ابن شہر اشوب کی کتاب الجزء الرابع صفحہ نمبر 943 پر یہ روایت موجود ہے، اور کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، علامہ اربلی شیعہ اپنی کتاب میں جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 546 پر اس روایت کو لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں یہ خبر ارشاد فرمائی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اس سردار کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اور پھر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عملی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دی ہوئی خبر کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کی، ان کی بیعت کی، اور مسلمانوں کا امر اور امر خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی، اور جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا امر مسلمین حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دینا، خلافت کا امر حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دینا، اور مسلمانوں کے دین و دنیا کے معاملات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرنا، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مومن اور مسلمان ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معتبر اور معتمد ہونے کی دلیل ہے۔ اب جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے یہ صلح کی اور حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی، اس وقت بھی جو محبت کے دعوے دار تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کی، حتیٰ کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو زد و کوب کیا گیا، آپ کے نیزے مارے گئے، آپ کے خنجر تک مارا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کا نعوذ باللہ آپ کا مسلح چھین لیا گیا، آپ کا سامان چھین لیا گیا، آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دیں، اور نعوذ باللہ بد زبانی آپ کے ساتھ کی گئی، اور ان لوگوں نے کی جو لوگ محبت امام حسن مجتبیٰ اور محبت اہل بیت کے دعوے دار تھے اور شیعان علی ہونے کے دعوے دار تھے، انہوں نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا۔ اس وقت بھی یہ صلح اور یہ بیعت ان کو گوارا نہ ہوئی، اور آج بھی وہ لوگ جو محبت کے دعوے دار ہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں محبت اہل بیت کے، اور امام حسن مجتبیٰ امام حسین شہید کربلا کی محبت اور ان کی الفت کے دعوے دار ہیں، انہیں بھی آج یہ صلح اور بیعت قبول نہیں ہے۔ بہانے مارتے ہیں، کبھی کچھ بات کرتے ہیں، کبھی کچھ، اور تاریخی حقائق کے یکسر خلاف باتیں کرتے ہیں، جس پر سنی شیعہ دونوں کتابوں کا تاریخ میں اتفاق ہے۔ ان مسلمہ اور جو مصدقہ چیزیں ہیں ان کی بھی تردید اور ان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بات سنی شیعہ کتابوں سے بالکل ثابت ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ اہل سنت کی کتابوں میں سے مصنف ابن ابی شیبہ میں، طبقات الکبریٰ امام ابن سعد کی کتاب میں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں، اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس کو ذکر کیا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے۔ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں تو ہے ہی ہے۔
اب اہل تشیع کی کتابوں سے میں حوالے پیش کروں گا، کیونکہ ایک شیعہ عالم نے یہ کہا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت نہیں کی، بلکہ صلح بھی نہیں کی، صلح کا بھی انکار کر دیا، بیعت کا بھی انکار کر دیا، کہا کہ وہ تو صرف ایک جنگ بندی تھی، جبکہ ان کی اپنی کتابیں جو ہیں وہ بول بول کے کہتی ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف صلح کی ہے بلکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ یہ مناقب و آل ابی طالب ہے، ابن شہر اشوب کی کتاب الجزء الرابع، میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 955 ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی تو آپ کے جو چاہنے والے تھے وہ اکٹھے ہو کے آئے، وہ کہا بایعت معاویۃ و معک 40,000، اے امام حسن آپ نے معاویہ سے بیعت کر لی جبکہ آپ کے پاس 40,000 کا لشکر موجود ہے، تو آپ نے معاویہ کی بیعت کیوں کی؟ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بیعت کرنے کے بعد آپ کے چاہنے والوں نے، شیعہ نے، علی نے آپ کو آ کے یہ کہا کہ آپ نے بیعت کیوں کی ہے؟ تو یہ بات حوالہ بھی اس بات کی بین ثبوت اور دلیل ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کی بیعت کی ہے۔ اور پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 955 پہ موجود ہے انہو لما صالح الحسن بن علی عزلہ، جب امام حسن مجتبیٰ نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تو پھر وہ الگ ہو گئے۔ وقیل لہ یا مذل المؤمنین ومسود الوجوہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، لوگوں نے کہا کہ اے مومنین کو ذلیل کرنے والے اور مومنین کے چہروں کو سیاہ کرنے والے، تو آپ نے فرمایا لا تعذرونی فإن فیہا مصلحۃ، مجھے رسوا نہ کرو، میں نے اگر معاویہ کی بیعت کی ہے تو اس میں صلح میں بیعت میں مصلحت ہے، میں نے مصلحت کے پیش نظر اس معاملے کو سر انجام دیا ہے۔ اور وہ مصلحت کیا تھی وہ دیگر حوالے آپ کے سامنے آئیں گے، وہ مصلحت تھی امت کی بہتری اور امت کی بلائی۔ یہ کتاب ہے الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، شیخ مفید اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 278 پہ لکھتے ہیں وَلَمَّا اسْتَقَرَّ الصُّلْحُ بین الحسن صلوات اللہ علیہ و بین معاویہ، جب حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت معاویہ کے درمیان صلح قائم ہو گئی، یہ بھی ایک باقاعدہ چیپٹر اور عنوان قائم کر کے شیخ مفید نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی ہے۔ یہ ہے کتاب منتہی الاعمال، شیخ عباس قمی کی کتاب منتہی الاعمال، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 318 پہ شیخ عباس قمی نقل کرتے ہیں شیخ طبرسی در احتجاج روایت کردہ کہ وقت حضرت امام حسن علیہ السلام با معاویہ صلح کر، جب امام حسن مجتبیٰ نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کی، مردم بخدمت حضرت آمدن، کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے، برخ ملامت کردن، اورا ببیت معاویہ، حضرت معاویہ کی بیعت کرنے پر ان لوگوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو ملامت کی کہ آپ نے معاویہ کی بیعت کیوں کی ہے۔ یہ وہی تھے جو شیعہ علی تھے، جو محبان علی کہلانے والے تھے اور محبت کے دعوے دار تھے، انہیں اس وقت بھی یہ صلح اور بیعت قبول نہیں ہوئی اور آج بھی محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی اس صلح کو اور اس بیعت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر کہاں تک انہوں نے ناروا اور نازیبا سلوک کیا امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ، یہ زندگانی چہاردہ معصوم ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، جلال العیون کے نام سے مشہور ہے، اس کے صفحہ نمبر 447 پر موجود ہے کہ شیخ کشی بسند معتبر از امام محمد باقر علیہ السلام روایت کردہ است۔ شیخ کشی نے سند معتبر کے ساتھ امام محمد باقر سے روایت کیا ہے کہ روز حضرت امام حسن علیہ السلام در خانہ خود نشستہ بود، امام حسن مجتبیٰ اپنے گھر میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ناگہا سوارہ آمد کے اورا سفیان بن لیلہ می گفتن، ایک سوار آیا جس کا نام سفیان بن لیلہ تھا، بعض کتابوں میں سفیان بن لیلہ اور بعض میں سفیان بن لیلہ اس کا نام آتا ہے۔ گفت السلام علیکہ اے ذلیل کنندہ مومنہ، نعوذ باللہ، آ کے کہنے لگا اے ایمان والوں کو ذلیل کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ اور اس
قدر گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا، پھر آپ پر اس نے زد و کوب کیا، آپ کے نیزہ مارا اور آپ کا مسلح بھی چھین لیا اور آپ کے جو دوش مبارک پہ چادر تھی وہ بھی چھین لی اور آپ کا سامان لوٹ لیا۔ یہ شیخ ملا باقر مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا، اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ کلینی بسرند معتبر از امام محمد باقر علیہ السلام روایت کردہ است کہ صلح کے حضرت امام حسن با معاویہ کرد برائے این امت بہتر بود از دنیا و ما فیہا، کہ امام حسن مجتبیٰ نے جو حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے، پوری امت مسلمان کے لیے وہ فائدے کا باعث تھی اور بہتر تھی جو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی ہے۔ تو اس میں صلح کا ذکر بھی موجود ہے، اور ایک زبردست قسم کی روایت رجال کشی شیعہ کی معتبر اور مستند کتاب ہے، رجال کشی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325 پر واضح طور پر یہ صاف لفظ موجود ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے تو حضرت امیر معاویہ نے کہا یا حسن قم فبایع، اے حسن اٹھیں اور بیعت کیجئے، فقام فبایع، امام حسن مجتبیٰ اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی۔ ثم قال للحسین علیہ السلام، پھر امام حسین کو کہا کہ قم فبایع، اٹھیے اور بیعت کیجئے، فقام فبایع، امام حسین بھی اٹھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ امام حسن نے بھی بیعت کی اور امام حسین نے بھی بیعت کی، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب صلح کی اور امر مسلمین اور خلافت کا امر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، یہ علامہ اربلی نے اس کو نقل کیا ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 570 پہ۔ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کرتے وقت یہ طے کیا اور لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما صالح علیہ الحسن بن علی بن ابی طالب معاویہ بن ابی سفیان، یہ صلح نامہ ہے حسن بن علی بن ابی طالب کی طرف سے معاویہ بن ابی سفیان کی طرف، صالحہ علی ان یسلم الیہ ولایت امر المسلمین، اس بات پر صلح کی ہے کہ میں ان کو مسلمانوں کا امر اس بات پر سپرد کرتا ہوں علی ان یعمل فیہم بکتاب اللہ تعالی و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پر سپرد کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق وسیرت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سیرت کے مطابق عمل کریں گے۔ تو اگر نعوذ باللہ امام حسن مجتبیٰ امیر معاویہ کو مومن نہ سمجھتے ہوتے، ان کو مسلمان ہی نہ مانتے ہوتے، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ امیر معاویہ کو خلافت جیسا اور امر مسلمانوں کی دین و دنیا کا معاملہ ان کے سپرد کیسے کر سکتے تھے؟ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حضرت امیر معاویہ مومن تھے، مسلمان تھے، ان کے نزدیک معتبر اور معتمد تھے، جو اہل تشیع اور اہل سنت کی کتابوں میں بالکل واضح طور پر موجود ہے۔